اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے میری اور آپ کی پیدائش کا. اپنے پیدا ہونے کا ذکر بچوں کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور پوچھتے ہیں آ کے کہ بتائیں جب میں پیدا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا، ہم پیدا ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا. تو ایک انسان کے اندر خواہش نیچرل ہے، قدرتی ہے کہ ہماری پیدائش کیسے ہوئی، کیا واقعات تھے، کیا ہوا تھا. تو اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے، بہت گہرا مقام ہے، بہت کچھ اسباق ہیں. اللہ ہمارے ذہنوں میں وسعت دے، ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور ذرا یاد کرو وہ وقت. اذ جب آتا ہے تو اس سے پہلے عام طور پہ ایک فعل محذوف ہوتا ہے. محذوف سے مطلب انڈرسٹوڈ. یہ محذوف لفظ کو تو پلیز آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں، یہ بہت دفعہ ہو سکتا ہے ہم اس کو مینشن کریں. محذوف مطلب انڈرسٹوڈ. حذف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گرا دینا، ختم کر دینا، حذف کر دینا. تو جب یہ اذ کا لفظ آتا ہے تو علماء کیا کہتے ہیں کہ اذ سے پہلے ہمیشہ ایک فعل محذوف ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اذکر، یاد کر. تم یاد کرو یہ بات، ایسا ہوا تھا، یاد کرو ایسے ہوا تھا. اب ہم کو تو کچھ بھی نہیں یاد کہ کب ہوا تھا، تو کیوں فرمایا اللہ نے؟ یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں اپنے انکانشیس کے اندر کوئی اس کی بازگشت محسوس ہوتی ہے. اور یاد کرو تو اللہ تو یاد دلا رہا ہے، تو یاد کر لو پھر تم. اللہ تو تم کو بتا رہا ہے کیا ہوا، کیسے ہوا، کہ تم کیسے پیدا ہوئے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور تصور کرو اس وقت کا جب تمہارے رب نے فرمایا للملائکہ، فرشتوں سے. فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے. 3 مخلوقات کا ہم کو ذکر ملتا ہے قرآن میں جو کہ عقل رکھنے والی ہیں. مخلوقات تو اللہ جانے کتنی ہیں، عقل رکھنے والی بھی اللہ جانے کتنی ہیں. انٹیلیجنٹ کریشن آف گاڈ 3 ہیں جو قرآن مینشن کرتا ہے: انسان، فرشتے اور جن. تو خود فرشتوں کے بارے میں بڑی دلچسپ ڈسکوریز ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جیسے ہم نے بات کری ابھی ترجمے میں، نسل در نسل آنے والا، اس لیے کہ دیکھیں فرشتوں میں پرو کریشن نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. فرشتوں میں اولاد نہیں ہے، اور نہ فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ نسل در نسل وہ آتے ہوں کہ پہلے امی ابو تھے فرشتوں کے، پھر ان کے بچے پیدا ہو گئے، پھر امی ابو مر گئے، پھر بچے رہ گئے، پھر بچوں کے بچے ہو گئے. ایسے نہیں ہے. تو تناسل نہیں ہے فرشتوں کے اندر. تناسل کا مطلب کریشن، پرو کریشن نہیں ہے ان کے ہاں. ان کے ہاں نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، 2 الگ الگ جینڈرز بھی نہیں ہیں. بس فرشتہ فرشتہ ہے، نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے. تو کیا کیا نہیں ہے ان کے اندر؟ ان میں مرد عورت نہیں ہوتے، اور ان کے اندر تناسل نہیں ہے. لیکن عقل ہے کہ نہیں ہے؟ عقل ہے. جی ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ فرشتے کو روبوٹس ہیں، جیسے آٹو پہ چل رہے ہوتے ہیں. نہیں، ان کی پرسنالٹیز ہیں اپنی اپنی، ان کا تھاٹ پروسیس ہے. در انٹیلیجنٹ کریچرز، وہ سوچتے ہیں، 2+2 کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں. یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو میرے آپ کے ساتھ جو فرشتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ایسی بالکل نعوذ باللہ بغیر دماغ بغیر عقل کی مخلوق ہے میرے آپ کے ساتھ. عاقل مخلوق لگائی اللہ نے میرے آپ کے ساتھ، جو انالیسس کرتے ہیں ہمارا، سوچتے ہیں ہمارے بارے میں، سب چیزیں ان کا پورا تھاٹ پروسیس ہے جو چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ انسان فرشتوں سے کس طرح ڈفرینٹ ہے کہ نسل در نسل آئیں گے. اور یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے، سارے انسان اکٹھے آ جاتے دنیا تنگ پڑ جاتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا فیصلہ فرمایا، اور یہ بات کیسے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے سامنے آ کے بات نہیں کرتا. فرشتوں کے لیے بھی جو اللہ پر ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے. فرشتوں نے اللہ کو نہیں دیکھا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ فرشتوں پر بھی وہی فرماتا ہے. یہ آگے قرآن میں آ جائیں گے سارے مضامین، لیکن اپنے عقیدے کے لیے ہمارے پاس یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے.
فرشتوں کا ایمان کیسا ہے اللہ پر؟ ایمان بالغیب ہے. وہ نعوذ باللہ دیکھیں کہنے کو کہہ رہے ہیں، فیس ٹو فیس بات نہیں کرتے اللہ سے. اللہ ان کے سامنے بھی سامنے نہیں آتا، اللہ حجاب میں ہے فرشتوں کے ساتھ بھی، وحی کے ذریعے اللہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب کیا کہا فرشتوں نے؟ قالو بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ کیا تو زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والا ہے جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا، خونریزیاں کرے گا؟ تو دیکھیں اب کوئی تھاٹ پروسیس ہے نا، کچھ سوچا نا انہوں نے، 2+2 تو کیا انہوں نے. پہلی بات تو یہ کہ جو فرشتوں کا یہ قول تھا یہ اعتراض نہیں تھا. اعتراض کرنا تو کفر ہے اللہ کی کسی بات کے اوپر. تو سوال کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھنے کے لیے، علم میں اضافہ کرنے کے لیے، حکمت سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ سوال کیا انہوں نے. اور خلیفہ سے مطلب یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک انچارج ہے جو کہ اللہ زمین پر بھیج رہا ہے. خلیفہ جیسے ہم خلیفہ لفظ یوز کرتے ہیں، جو کہ نظام سنبھالے گا. اور ساتھ ساتھ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس تو ہم کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کہہ دیے ہم تسبیح اور حمد کر رہے ہیں لکا. یہ فرشتوں کا اخلاص اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کی سچی تسبیح، اللہ کی سچی حمد وہ کرنے والے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الکلامی احب الی اللہ، اللہ کو کون سا کلام بہت پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ نے کیا منتخب کیا فرشتوں کے لیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. ایک چیز آپ آزما کے دیکھیں، فجر کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کریں، اور عصر کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کریں. کتنا ٹائم لگے گا؟ کچھ بھی ٹائم نہیں لگے گا. اور بعض دفعہ گنتی بھولتے ہیں نا ہم، اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ 100 ٹائمز گنیں اور پھر گھڑی دیکھ لیں کتنا ٹائم لگا. پھر آپ بے شک چاہے انگلیوں پہ نہ کاؤنٹ کر رہے ہوں، اگر آپ یوں بیٹھ کے بھی سبحان اللہ و بحمدہ، آپ نے کچھ اٹھایا رکھا سبحان اللہ و بحمدہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 منٹ ہو گئے، 3 منٹ ہو گئے، میری تسبیح پوری ہو گئی. بہترین کلام ہے. کیا اس کا فائدہ ہے؟ یہ ہمیں قیامت کے دن جب اعمال نامے سے نکلے گا تب اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ میں نے اپنے 4 منٹس انویسٹ کر دیے تھے 24 آورز میں سے. اچھا، اب جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے عاقل مخلوق ہیں اور اپنی سوچ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کیسے 2+2 کیا کہ یہ فساد بھی مچائے گا اور خون بھی بہائے گا؟ یہ علماء نے اس پر بھی بات کی ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جب کسی کو انچارج بنایا جائے گا زمین کی مخلوقات کا، زمین کا چارج کسی کو دیا جائے گا، تو جب اتھارٹی دی جاتی ہے تو تھوڑا سا پھر اس میں پاور بھی دیا جاتا ہے. ایسی اتھارٹی کا کیا فائدہ کہ ہاتھ پاؤں باندھ دیں؟ وہ تو کوئی اتھارٹی نہیں ہوئی. اب کمپیوٹر جو ہے یہ میرے کہنے پہ چلتا ہے، تو اس کے پاس اتھارٹی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اتھارٹی جب ملے گی تو ساتھ میں ساتھ کچھ اٹانومی بھی دی جائے گی، کوئی پاور دیا جائے گا، تو وہ مس یوز بھی ہوگا، تو گڑبڑ تو ہوگی. اختیار کا غلط استعمال فساد پیدا کرے گا. ایک تو اس لیے انہوں نے کہا. پھر یہ بھی آتا ہے تفاسیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم تو جنوں کی بھی پیدائش سے پہلے بنا دی تھی نا، بہت پہلے جنت جہنم بنا دی تھی. اور اللہ نے جب جہنم بنائی، اور جہنم جب بنائی، جہنم سے اور جنت کے بننے سے پہلے فرشتے بن چکے تھے. یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. جنت اور جہنم کب بنی؟ فرشتوں کی پیدائش سے پہلے کے بعد میں فرشتوں کی پیدائش کے بعد جنت اور جہنم بنی ہے. رائٹ؟ اس کی بھی طویل حدیث ہے، وہ گھڑی بھاگ رہی، ورنہ ہم اس حدیث کا ذکر کر سکتے تھے، کبھی کریں گے انشاءاللہ. تو جب اللہ نے جہنم بنائی اور فرشتوں کو بتایا کہ نافرمانوں کے لیے ہے،
تو پھر وہ سمجھ گئے کہ جنوں کے ساتھ انسان بھی پڑیں گے اس کے اندر جا کر، گڑبڑ تو کریں گے وہ کچھ نہ کچھ. پھر جب انسان کو اللہ نے تخلیق کیا تو اللہ نے اس کے اندر مختلف قوتیں رکھیں، مختلف پاورز رکھے اللہ نے قوت شہوت رکھی ہے اس کے اندر. شہوت ہے نا ہماری ایپیٹائٹس ہیں، دس میکس اس ہیومن. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی بری چیز نہیں بنایا کہ ہماری مزاج میں، ہماری جبلت کے اندر ہے کہ ہم کھائیں، ہماری سروائیول کے لیے ضروری ہے. اگر یہ خواہش نہ ہو کھانے کی تو ہم مر جائیں. تو کھانا خالی خواہش نہیں ہے، ضرورت بھی ہے. اسی طرح یہ شادی بیاہ کا معاملہ، یہ صرف خواہش نہیں ہے، ضرورت بھی ہے. تو ہماری خواہشات جو اللہ نے رکھی ہیں یہ بلا وجہ کی نہیں ہیں. لیکن یہ شہوت جو ہے نا، یہ بہت سٹرونگ، بڑا پوٹنٹ فورس ہے انسان کے اندر، جذبہ خواہش کا. اور انسان کے اندر ایک اور قوت ہے، غضب کی قوت، غصہ ایک جذبہ انسان کے اندر ہے. تو وہ سمجھ گئے دیکھ کر کہ اس کے اندر قوت شہوت بھی ہے، اس میں قوت غضب بھی ہے. تو یہ اپنی ان چیزوں کی وجہ سے فساد تو مچائے گا. شہوات کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے فساد مچے گا، اور غضب کی وجہ سے خون بہائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے فرشتوں کو فساد بہت برا لگتا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو فسادی نہ بنائے. پھر جو انہوں نے کہا کہ ہم تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو لگ رہا ہے وہ تو اپنی تعریف کر رہے ہیں. تو وہ تعریف نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں سمپل. اس سے یہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ علماء کہ کوئی شخص اپنی خوبی بیان کرے کسی خاص وجہ سے تو کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پہ امی کی اور بچے کی مثال لیتے ہیں. بیٹے سے ماں کہتی ہے کہ تم آج مت جاؤ، نکل کے دوستوں کے ساتھ نہیں جاؤ تم آج، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ. آگے سے بیٹا کہتے امی ہر دفعہ آپ کی بات مانتا ہوں، ذرا بتائیں کیوں نہ جاؤں. تو کیا اپنی تعریف کر رہا ہے وہ؟ نہیں، اپنی تعریف نہیں کر رہا. وہ ایک تمہید باندھنا جس کو کہتے ہیں، مضمون باندھنا. تو بغیر فخر کے کوئی خبر کسی کو اگر دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. فخر نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. بعض دفعہ انسان اپنی کوئی بات بیان کرتا ہے، اس میں اس کی خوبی بیان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ فخر نہیں کر رہا ہوتا، روب نہیں جما رہا ہوتا کسی کے اوپر. تو یہاں جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم اعتراض نہیں کر رہے، ہم تیری حکمت کو نعوذ باللہ چیلنج نہیں کر رہے. ہمارا تو کام کیا ہے، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں. اب وہ سوال تو کر رہے ہیں نا، تو سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے سوال پوچھا جا سکتا ہے. بغاوت نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر کہ سمجھ میں آئے گا تو عمل کریں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو بات مانیں گے ہی نہیں ہم. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ریبل وداؤٹ کاز اللہ کو اچھے نہیں لگتے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتے اللہ کی شدت سے تعظیم کرتے ہیں، بہت حمد کرتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے بس جواب میں کیا فرمایا؟ کوئی ان کو جواب نہیں دیا. قالا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ خود بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا علم ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی فرشتہ بھی کیوں نہ ہو، اس کے پاس بھی سارا علم نہیں ہے. پھر آگے کیا ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ خلیفہ کے رکھنے سے انتظام بگڑے گا تو ذرا مجھ کو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو اللہ تیری ہی ذات ہے، ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جتنا کہ تو نے ہم کو دے دیا. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا تو اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. العلیم الحکیم تو اللہ تو ہی ہے. اب یہاں پر
جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھا دیے؟ الاسماء، یعنی کہ مٹیریل سائنسز کا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا آدم علیہ السلام کو. اور وہ کون سے سائنسز ہیں، یہ کون سے علوم ہیں جو دنیا کا نظام چلانے کے لیے درکار ہیں تاکہ خلافت کا حق ادا ہو سکے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب کسی کو رسپانسبلٹی دی جائے تو ساتھ میں اسکل سیٹ بھی دینا چاہیے. ذمہ داری پکڑا دی، سکھایا کچھ نہیں، تو گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم بعض دفعہ کرتے ایسی حرکتیں ہیں، ذمہ داری دے دیتے ہیں اور ہم سکھاتے نہیں ہیں کہ ذمہ داری کو پورا کیسے کیا جاتا ہے. تو جو ٹریننگ کا پیریڈ ہے وہ بہت اہم چیز ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے مادی علوم کا ذکر کیا ہے، یعنی جو سمجھ سکتے ہیں، یہی خلافت کا حق ادا کرنے والے علوم ہیں جن نیشنز کے پاس دنیا میں، اررسپیکٹو کہ وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہیں، جن اقوام کے پاس یہ مٹیریل نالج ہوگی، یہ سائنس کے علوم ہوں گے، وہ دنیا کے لیڈر ہوں گے، ان کے ہاتھ میں خلافت ہوگی. یہ خلافت وہ مسلم والی ٹرم نہ سمجھے کہ خلافت جو مسلمانوں کی ہے. خلافت کا مطلب کیا؟ زمین کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہوگا. موورز اینڈ شیکرز وہ ہوں گے دنیا کے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے علوم سکھائے آدم علیہ السلام کو، تو ان میں ان لوگوں کے بھی نام شامل ہوں گے کہ جو صحیح معنوں میں دنیا میں امن کا، اصلاح کا کام کریں گے. تو ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پیش کیا ہو فرشتوں کے آگے کہ ذرا ان لوگوں کے نام تو بتاؤ. تو انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا. فرشتوں نے کہا کہ ہم کو نہیں پتہ. تو یہ بھی پتہ چلا کہ کمپریہنسو نالج جو ہے وہ انسان کے پاس ہے صرف. فرشتوں کے پاس پارشل نالج ہے. مکمل علوم کی صلاحیت صرف انسان کے اندر ہے. فرشتوں کے پاس جزوی علم ہے. مثال کے طور پہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے نا، اس کو ہواؤں کے، سمندروں کے بارے میں نہیں معلوم. اس کو خالی اپنی فیلڈ کا پتہ ہے اور بس. تو اللہ تعالیٰ ہے العلیم، اللہ کو تو سب پتہ ہے، وہ جس کو جتنا علم دے. اور اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اور دیکھیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ میرے آپ کے ابو کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے. اس سے ذرا آپ دیکھیں کہ استاد کا درجہ پتہ چلتا ہے. اور خود استاد اپنا وقار، اپنا مقام پہچانے. ڈیوائن رسپانسبلٹی ہے، سیکرٹ ڈیوٹی ہے، بڑا مقدس فریضہ ہے. افسوس کی بات کہ استاد کو درجہ وہ نہیں دیا جاتا، اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کہ استاد اپنا درجہ خود نہیں پہچانتا. وہ سمجھتا ہے کہ بس 4 پیسوں کے لیے میں پڑھا رہا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے بتائیں وہ کیا استاد ہے، اس کی کیا عزت ہوگی جو اپنے شاگردوں کی غیبت کرے؟ مجھے بتائیں نا. اس کا مذاق اڑائے، ان سے بیزار ہو، ان کو برا بھلا کہے. وہ استاد ہے؟ وہ استاد ہے کوئی؟ تو ہم خود بھی تو دیکھیں نا کہ استاد کو ہونا کیسا چاہیے، کیا ڈگنیٹی ہونی چاہیے اس کے اندر، کیسا اس کو تقدس کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کتنی زبردست ذمہ داری ہے جو کہ ادا کر رہا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو، اس سے انسان کے بارے میں کیا پتہ چلا ہمیں؟ کہ انسان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، ایکوزیشن آف نالج. ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے علم حاصل کیا. بہت بڑا تحفہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا. جو پہلا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، آگے پڑھیں گے. پہلا تحفہ دیا تھا روح، جو اللہ نے روح رکھی ہے. نفخت فیہ من روحی، وہ پہلا گفٹ تھا. گنتے جائیں. سیکنڈ گفٹ کیا تھا؟ علم، علم کا تحفہ. آج امریکہ کے بادشاہ کی طرف سے تحفہ ہم کو ملے نا، ہم ناچ جائیں. اور یہ علم کا تحفہ اللہ نے دیا. انسان جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے مقام سے گرنے والی بات ہے. اور علوم کوئی بھی نعوذ باللہ کافر نہیں ہوتے. سارا علم اللہ نے سکھایا ہے. ہم چاہیں
صحیح استعمال کی وجہ سے فزکس ہو, کیمسٹری ہو, بایولوجی ہو, راکٹ سائنس ہو, ہر چیز سیکرڈ ہے, اللہ نے سکھائی ہے. اگر وہ کسی نے علم کے ساتھ اس چیز کو ایجاد نہ کیا ہوتا تو آپ کو آواز کیسے آ رہی ہوتی اس وقت, اگر مائک نہ ہوتا, ساؤنڈ سسٹم نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سارے علم سکھا دیے, اور علم کی بڑی قدر کرنی چاہیے, اور علم سکھانے والے کی بھی قدر کرنی چاہیے. ہمارے ہاں تو جو کلچر تھا اسلام کا وہ یہ تھا کہ جو اسلام میں جو دین کا علم سکھانے والے استاد ہوا کرتے تھے وہ اپنے شاگردوں کی بھی بہت عزت کیا کرتے تھے. یہ مارنا اور پیٹنا اور ہڈیاں توڑنا اور گالیاں دینا یہ پتہ نہیں کہاں سے آ کے شامل ہو گیا. یہ تو کلچر تھا ہی نہیں اسلام کا. نہ صرف شاگرد استاد کی عزت کرتے تھے, استاد خود شاگرد کی بڑی عزت کیا کرتا تھا. وہ سروں پہ بٹھاتے تھے اپنے شاگردوں کو, وہ خرچ کرتے تھے شاگردوں کے اوپر, وہ تحفے دیا کرتے تھے شاگردوں کو, لیتے نہیں تھے. کیوں؟ وہ رشوت کی طرح تصور ہوتا تھا تو دیا کرتے تھے تحفے. اور بڑے بڑے پیسے والے استاد ہوا کرتے تھے. آج تو استاد کے ساتھ تصور کیا آتا ہے ہم کو؟ مجبوری, کہ جو مجبور ہوگا, جو کو نوکری کرنی ہوگی, تو استاد کیا ہے؟ پیشہ بن گیا ہے. استاد پیشہ نہیں ہوتا تھا, استاد مشن ہوا کرتا تھا. دل کی طلب سے, شوق سے, خلوص سے, جذبے سے پڑھاتے تھے اور ایک پیسہ نہیں لیتے تھے. ہم سوچ نہیں سکتے ابو حنیفہ پیسے لیتے ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ لے کے پڑھانا بری بات ہے. یہ دیکھو ہم ایکسٹریم پر جاتے ہیں نا, لیکن ہم استادوں کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام کا کلچر کیا تھا, کیسی عزت کی اللہ نے آدم علیہ السلام کی, ابھی آگے دیکھیں گے ہم. تو لہٰذا یہ کلچر ہونا چاہیے کہ استاد شاگرد کی عزت کریں. اور شاگرد سارے ذہین فتین فرما بردار ہوتے نہیں ہوتے, تو خالی فرما برداروں کی عزت کریں گے, باقیوں کو برا بھلا کہتے رہیں گے. اس نے تنگ کر دیا, اس نے بیزار کر دیا کہتے رہیں گے. نہیں. اچھا مجھے بتائیں, وہ اسٹاف روم میں بیٹھ کے ٹیچرز برائیاں کرتی ہیں بچوں کی؟ آپ میں سے کبھی کوئی ٹیچر رہی ہیں؟ کرتی ہیں ٹیچرز؟ کرتی ہیں. تو مجھے بتائیں پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کسی سے؟ تو یہ زیب نہیں دیتا, زیب نہیں دیتا کہ جو ہے وہ استاد اپنے شاگرد کی برائی کرے. اور شاگرد کو تو بالکل زیب نہیں دیتا, بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ استاد کی برائیاں کرے یا اس کو بدنام کرے یا بے عزت کرے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. قالا, اب کیا ہوا آگے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم, اے آدم, انبئہم باسمائہم, کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. اس سے ایک اور صلاحیت پتہ چلی انسانوں کی. ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے؟ ٹو امپارٹ نالج. پہلے اسٹوڈنٹ بننے کی صلاحیت بتائی, پھر استاد بننے کی صلاحیت کا اظہار کیا. اور کس کا استاد بنایا اللہ نے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا. امیجن کریں, یہ میں اور آپ ہیں, میری اور آپ کی بات ہے. ہم پیدائشی استاد ہیں, اور عورت تو ہے ہی, عورت تو ہے ہی, اس میں تو ہے ہی پوٹینشیل ٹیچنگ کا, وہ تو ہے ہی تربیت کرنے والی. تبھی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا مستقبل عورت کی گود میں ڈالا ہے. ماں کی گود پہلا مدرسہ. تو اللہ نے کہا سکھاؤ. تو ایکوزیشن آف نالج کے ساتھ امپارٹنگ نالج کی بھی ہمارے اندر صلاحیت ہے. جانوروں تک کو انسان نے سدھا دیا. اب یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام سے جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم تم فرشتوں کو ذرا نام تو سکھاؤ ان چیزوں کے, تو آدم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے مجھ کو سکھایا, تو ان کو ہی سکھا دے. کہہ سکتا تھا نا, یا یہ کہ کیوں, یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایسا رشتہ ہے انسان کا اللہ کے ساتھ کہ 110% ٹرسٹ ہے اللہ کے اوپر, کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کی کسی بات کو کویسچن کروں گا, میں کیوں بھی پوچھوں گا. نہیں, یہ رشتہ اللہ نے بتایا ہم کو. یہ ہے پروٹوٹائپ انسان کا, اوریجنل ہیومن بینگ. آدم علیہ السلام نے کون سا کورس کیا تھا؟ وہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے تھے؟ کس ملا نے ان کی برین واشنگ کی تھی جو آج کل باتیں کرتے ہیں؟ کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ اوریجنل ہیومن بینگ ہے بھائی. یہ سارے کافروں کے بھی باپ ہیں, سارے مسلمانوں کے بھی باپ ہیں, سارے انبیاء کے بھی باپ ہیں, یہ فرعون کے بھی باپ ہیں, سب کے ہیں, ابو جہل کے بھی. تو ہم سب کو اپنے ابو جیسا بننا ہے. اللہ کی بات پہ 100% بھروسہ, 100% ٹرسٹ, اور فرما برداری, اوبیڈینس. کہہ دیا کر دیا,
کوئی سوال نہیں, کوئی چوں چرا نہیں. سمینا و اطعنا, ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی. قرآن یہی تو کہتا ہے ہم سے. اسی فطرت کی پکار کو جگا رہا ہے اسلام قرآن, کہ دیکھو تم ایسے تھے کہ تم سنتے تھے اور بات مانتے تھے, تم کو کیا ہو گیا ہے اب؟ کیوں اتنے اسکیپٹیکل ہو گئے ہو, کہ کیوں اتنے نافرمان ہو گئے ہو تم؟ ایک دفعہ کہا اللہ نے انبئہم باسمائہم, سکھا ان کو ان کے نام. فلما انباہم باسمائہم, یہ جو فا ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ثم نہیں کہا اللہ نے, ثم کا مطلب ہے گیپ آیا. اللہ نے کہا, آدم علیہ السلام اٹھے, پریشان ہوئے, بڑبڑائے, ادھر دیکھا میں, مجھ سے کہہ رہے ہیں, اچھا یہ ایسے نہیں ہوا. فلما, فوراً, آتا ہے فوراً کے لیے, فوراً انہوں نے تعمیل کری اور ان کو نام بتا دیے ان کے. اب اللہ نے کیا پیش کیا تھا اللہ خود بہتر جانتا ہے. اور جب انہوں نے نام بتا دیے تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ فرشتوں کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا ان سے. اب جو آگے ذکر آ رہا ہے, فرمایا قال, اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے, الم اقل لکم, کیا میں نے کہا نہیں تھا تم سے, انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو کیا پتہ چلا؟ فرشتوں کا تھاٹ پروسیس ہے. پتہ چلا فرشتے دل میں کچھ باتیں چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کے آگے ظاہر نہیں کرتے. سورہ سبا ہے آیت نمبر 23, اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے دل ہیں اور دل ان کے ڈرتے بھی ہیں اور دل میں باتیں چھپاتے بھی ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں اور نور سے تخلیق کیے گئے ہیں. مادہ تخلیق کیا ہے فرشتوں کا؟ نور. یہ قرآن میں نہیں آتا, حدیث میں آتا ہے. تو نورانی مقرب مخلوق ہونے کے باوجود غیب نہیں جانتے. بخاری میں حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, جو شخص تم میں سے کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. کیسا غیب؟ عالم الغیب کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سب سے زیادہ جس کو غیب کا علم دیا تھا انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن خود سے تو نہیں حاصل کر لیا, جو اللہ نے بتایا اتنا ہی ان کو پتہ چلا, اور جو اللہ نے فرشتوں کو نہیں بتایا فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلا. تو اب آنر کی مجھے بتائیں کہ کیسے 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 اللہ نے آنر کیا. یہاں پہ علم دیا, ٹیچر بنایا, پہلے تو خود سکھایا اللہ نے. دیکھیں نا, اگر کوئی ٹیچر خود بڑا عظیم ہوتا ہے تو اس کے اسٹوڈنٹ کی اپنی عظمت ہوتی ہے. ہم یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں, فلاں یونیورسٹی کا نکلا ہوا اسٹوڈنٹ, اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہاں کس نے سکھایا مجھ کو اور آپ کو؟ اللہ نے. کوئی ڈگنیٹی کا احساس, کوئی اپنی عظمت کا احساس پیدا ہونا چاہیے. اور پھر کس کو سکھایا؟ اسٹوڈنٹس کون تھے؟ اسٹوڈنٹ سے بھی استاد پہچانے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو فلاں کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ استاد کی بھی بڑی تعظیم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ, اچھے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے. کس کو پڑھایا تھا آدم علیہ السلام نے؟ فرشتوں کو. کوئی تعظیم, کوئی رسپیکٹ پیدا ہو رہی ہے آپ کے لیے اپنے لیے, اپنے دل میں؟ یہ سیلف رسپیکٹ اللہ پیدا کر رہا ہے ہمارے لیے کہ سمجھو تم کون ہو, اپنی ویلیو کو سمجھو. جب اپنی ویلیو پتہ نہیں چلتی ہے ہم کو تو ہم ضائع کرتے ہیں خود کو. پھر کیا ہوا؟ اور آنر دیکھیں, وَإِذْ قُلْنَا, اور جب کہا ہم نے, لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں سے, اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا, تو سب نے سجدہ کیا. امیجن کریں یہ آنر ہمیں مل رہا ہے. کون سجدہ کر رہا ہے؟ فرشتے. کیا مخلوق بنائی ہے اللہ نے, فی احسن تقویم. یہ سب چیزیں جب انسان اپنے مقام کو پہچانتا ہے تو اس کو اپنے اندر ایک
عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، ہیلدی سیلف رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے. جس کے آگے فرشتوں کو جھکا دیا گیا، کیا وہ کبھی پتھروں کو اور جانوروں کو اور سانپوں کو اور گائے بھینسوں کو سجدہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ قبروں پہ جا کے پیشانی ماتھے رگڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا، نیور. یہ ڈگنیٹی نہیں ہے ہمارے اپنے اندر. ڈگنیٹی کھو بیٹھتے ہیں اس لیے کہ مقام نہیں پتہ. کیوں نہیں پتہ؟ کہ قرآن نہیں پڑھا. اللہ بتاتا ہے دیکھو کیا عزت ہے، کیا آنر ہے تمہاری. کتنا اللہ کا شکر ادا کریں. خود شناسی بہت اہم ہے، سیلف ریکگنیشن کہ میں ہوں کون. کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایسی ہماری تعظیم کروائی ہے، اور ہم بھی اس آنر کی لاج رکھیں. پھر ہم بھی اللہ کے آگے کسی کے آگے پیشانی نہ جھکائیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ اٹھائیں، باعزت زندگی گزاریں. ابھی جو سجدہ کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کو، اس کو بھی سمجھیں. اس سے عبادت کا اور شرک کا ہمیں فرق پتہ چلے گا کہ شرک میں اور توحید میں فرق ہے کیا. یہ جو سجدہ ہوا آدم علیہ السلام کو، اگر فرشتوں نے اپنی مرضی سے کر لیا ہوتا اللہ کے حکم کے بغیر، یہ شرک اکبر ہوتا، کبیرہ گناہ. لیکن اللہ کے حکم سے کیا، عین عبادت. تو توحید اور شرک میں بال برابر کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ شرک پتہ نہیں کتنی دور کوئی چیز ہے، اور توحید میں اور شرک میں پتہ نہیں کتنا دور کا فاصلہ ہے. نہیں ہے، جڑے ہوئے بالکل ساتھ ہیں. اب پاؤں سلپ ہوا نہیں کہ انسان شرک میں پڑا نہیں. تو صرف ہمیں رہنا ہے اللہ رسول کے حکم کے اوپر. بس یہی فرق ہے توحید کا اور شرک کا. کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اللہ رسول کا کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، اسجدو لآدم. سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. امیجن کریں اپنے آپ کو کہ آپ کھڑی ہیں اور سارے فرشتے جھکے ہوئے ہیں آپ کے آگے. کوئی سینس آف آنر پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ ڈگنیٹی ہونی چاہیے. ہم گھٹیا نہیں ہو سکتے. اللہ نے گھٹیا مخلوق نہیں بنایا ہم کو. ہم کیوں اپنے آپ کو گھٹیا کرتے ہیں؟ ہاں، کس نے سجدہ نہیں کیا؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا، بات ماننے سے انکار کیا. کیوں؟ واستکبر، تکبر کی وجہ سے بات نہیں مانی. وکان من الکافرین، اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. تو ہم نے کچھ فرشتوں کی صفات دیکھی، پھر ہم نے انسان کو دیکھا. اور انسان کا مقام کیا ہے؟ مسجود ملائک. فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. اعلیٰ ترین مخلوق ہے اللہ کی انسان، میں اور آپ. اور شیطانی صفات کیا مل رہی ہیں؟ اللہ کا حکم ماننے میں تکبر کیا، واستکبر. سن لی، اللہ سے ڈائریکٹلی بات سنی، اس نے کہا میں نہیں کرتا. سمپل. تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا میری شان کے خلاف ہے، اس سے میری ڈگنیٹی کم ہو جاتی ہے. It's beneath my dignity to obey اللہ. تو سمجھ لیں وہ شیطان کے طریقے پر ہے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ڈھیروں ڈھیر گناہ کرنے ہوں گے تب کہیں جا کے کوئی اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہوں گے. صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ ناراض ہو گیا، ایک سجدہ. اور جو نمازی نہیں پڑھتے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور جو اس کا تکبر تھا، ایک تو اللہ کے ساتھ تکبر، اور پھر ایک آدم علیہ السلام کے ساتھ تکبر. سورہ آراف میں اس کا قول آتا ہے، آیت نمبر 12 میں. اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیٹر دین ہم. خود کو اعلیٰ سمجھا دوسروں سے. تو یہی تکبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ بڑا مرض ہے تکبر کا.
دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو نہیں پتہ تو مجھے بتا دے، اگر میرے اندر تکبر ہے اللہ مجھے بتا دے. اسی کہ متکبر کا مسئلہ کیا ہے، کسی اور کی مجال نہیں ہوتی اس کو بتائے تم بڑے متکبر ہو، وہ تو جان کو آ جائے گا اس کی. تو بہتر ہے خود انسان اپنا انالیسس کر لے، اپنے رب سے دعا مانگ کے. ہونا کیا ہے، عزت نفس ہو، ڈگنیٹی ہو، سیلف رسپیکٹ ہو، ہیلدی سیلف رسپیکٹ ہو بٹ وداؤٹ پرائڈ اینڈ ایروگنس. عزت نفس ہو، تکبر نہ ہو، نہ احساس کمتری. احساس کمتری کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، احساس کمتری کیسے ہو سکتا ہے. لیکن تکبر نہ ہو، لیکن اس میں کیا ہو، خودداری انسان کے اندر ہونی چاہیے، سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایک مضبوط اور صحت مند شخصیت والا بنائے. ہم اپنا مقام پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام دیا ہوا ہے، اور اس ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم کنڈکٹ کریں. پھر انشاءاللہ چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.